پاکستانیوں ایک محاورہ ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، لیکن کل سے پاکستانی میڈیا پر زہران ممدانی کی جیت پر جس طرح میں خبریں، تجزیے اور پروگرامز دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہمارا عبداللہ دیوانہ نہیں، جنونی، چرسی اور مستانہ ہوا پڑا ہے۔ یعنی میں خود امریکہ میں رہتا ہوں، پر امریکن میڈیا سے زیادہ شعدہ ہمارا میڈیا نظر آتا ہے۔ گویا ایسے لگ رہا ہے کہ ممدانی نیو یارک کا میئر نہیں بلکہ کرنگی سے کھڑا ہوا تھا اور کراچی کا میئر بن گیا ہے۔ مراد علی شاہ اس کو جمہوریت کا سفر کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر تو پہلے کراچی میں شروع ہوا تھا جب کراچی نے 2023 میں ایک ینگ میئر کو چنا تھا۔ نیو یارک تو یہ سفر اب پہنچا ہے۔ بلاول بھٹو اس کو روٹی کپڑا مکان کے نعرے کی فتح قرار دے کر اس لمحے کو پروگریسو سوچ کے لیے فخر قرار دے رہے ہیں، یعنی زیر لب کہہ رہے ہیں کہ بھٹو تو نیو یارک میں بھی زندہ ہے۔ تمام چینلز پر ممدانی کی زندگی پر بات ہو رہی ہے، اس کی جدوجہد پر بات ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ممدانی کی مخالفت کی بات ہو رہی ہے، لیکن جس ایک موضوع پر بات نہیں ہو رہی وہ پتہ ہے کہ کیا ہے؟ فیئر انتخابات، مقبولیت مقابلہ قبولیت۔ کسی چینل پر آپ کو اس موضوع پر تجزیہ نہیں ملے گا، چلیں یہ تجزیہ میں کر دیتا ہوں۔ اگر پاکستانی نظام اور میڈیا کو اس نیو یارک الیکشن سے کوئی ایک چیز سیکھنا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ینگ لڑکا جیت گیا، وہ یہ بھی نہیں ہے کہ مسلم جیت گیا، وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مہاجر جیت گیا، بلکہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا نظام کتنا مضبوط ہے کہ اس کا انتہائی مضبوط صدر اور اس کی پوری رجیم اس ینگ لڑکے کے خلاف تھی، یہاں کے بلینئرز اس کے خلاف تھے، پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی، پر یہ مخالفت بھی اس کے انتخاب اور نیو یارک کے لوگوں کے حق رائے دہی کو متاثر نہیں کر سکی۔ مراد علی شاہ کو کراچی کے میئر مرتضی وہاب کی کم عمری سے زیادہ اس نظام کی عمر رسیدگی، ضعیفی اور بوسیدگی پر بات کرنی چاہیے تھی، اور تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو آج نیو یارک کے میئر کے الیکشن کے موقع پر 2023 کے کراچی میئر کے اس الیکشن کا ذکر ہی نہ کرتے جس میں تحریک انصاف کے 31 ممبرز کو ہی اٹھوا لیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو میں تھوڑی سی شرم ہوتی تو ممدانی اور جمہوریت کا نام بھی آج زبان پر نہ لاتے، کیونکہ ایک ہائیبرڈ رجیم کا حصہ بن کر جمہوریت کی بات کرنا ایسے ہی ہے کہ شراب کے نشے میں ٹن ہو کر لہکتے ہوئے کہنا کہ سنو لوگو شراب حرام ہے۔ مقبولیت سے زیادہ قبولیت کی شرط کے حامی ہمارے صحافیوں اور میڈیا کو تو آج نیو یارک الیکشن کی بات کرنے کی بجائے ہنسنا منع ہے، یا ایک دن جیو کے ساتھ یا سریام کی پرانی قسطیں چلا دینی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے سامنے ممدانی نے یہ ثابت کیا کہ جہاں عوام میں قبولیت ہو اور مقبولیت بھی ہو اور قبولیت بھی ہو، وہاں کسی اسٹیبلشمنٹ، کسی ESPR، کسی ادارے کی قبولیت کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے ناعاقبت اندیش ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ریٹنگ کے لیے آج سارا دن نیو یارک الیکشن اور زہران ممدانی پر گھنٹوں پروگرام بھی کریں گے، اور اگلے ہی دن قبولیت کو مقبولیت پر فوقیت دیں گے۔ یہ آج ایک پرائے ملک کے، پرائے شہر کے، اجنبی شہریوں کے حق رائے دہی کے تحفظ پر واہ واہ بھی کریں گے، پر کبھی اپنے ملک کے، اپنے ہی وطن شہریوں کے حق انتخاب کے کچلے جانے پر حرف مذمت اور تحریر ملامت نہیں کریں گے۔ یہ نیو یارک کے میئر کے الیکشن کے بعد لاتعداد تجزیے، اداریے اور کالمز لکھیں گے، پر 2023 میں کراچی کے میئر کے الیکشن میں ہونے والے دن دہاڑے کی ایبڈکشن اور کرپشن پر سانپ سونگھ کر بیٹھ جائیں گے، اور 2024 کے الیکشن میں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والی جماعت کے نشان کے چھیننے، سربراہ کو پابند سلاسل کرنے اور فارم 47 کی بنیاد پر ایک غیر عوامی حکومت کے بننے کو نیو نارمل لکھیں گے، اور پھر اسی پارلیمنٹ کے ہاتھ پہلے 26ویں اور اب 27ویں ترمیم یعنی آئین کے خد و خال مسخ ہونے پر مصلحت والی لسی پی کر سو جائیں گے۔ ہوتے ہیں کچھ ایسے رشتہ دار جو اپنے قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور خاندانوں والوں سے ذرا صلہ رحمی سے نہیں کرتے، لیکن دور پرائے کے اجنبیوں کے لیے مدر ٹریسا اور ستار عیدی بن جاتے ہیں۔ بس زہران ممدانی پر ان کے تجزیے دیکھ کر مجھے وہی سب یاد آئے، بس یہی وہ منافقت ہے جس کی وجہ سے مجھے پاکستانی میڈیا سے اور ان نام نہاد صحافیوں سے اب گھٹن اور گھن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ممدانی کے انتخاب پر بات کرنے سے ان کا مقصد بس ریٹنگ ہے، تعمیری تقابل نہیں۔ دوسروں کے الیکشن پر بات سے مقصد بس شہرت والا TRP ہے اور اپنوں کی تڑپ والا TRP نہیں ہے۔
مقصد بس بیگانی شادی میں دیوانہ وار ناچنا ہے، اپنوں کے مرگ میں تعزیت نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں قلم نہیں، نالا پاؤنیاں ہیں جن سے بس طاقتوروں کے نیفوں میں ناڑے اور بوٹوں میں تسمے ڈالے جاتے ہیں۔ محکموں اور مظلوموں کے حق رائے دہی کی مسروقی پر کالم کبھی بھی نہیں لکھتے۔